السلام علیکم۔ آج کا ہمارا اردو کا ٹاپک ہے، ایک غزل ہے مرزا غالب کی، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو اردو کی یہ غزل جو ہے معروف شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی ہے۔ اب جو ہے مرزا غالب صاحب کے مختصر سوانح حیات کے بارے میں جانتے ہیں۔ مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ کی پیدائش 17 دسمبر 1797 کو آگرہ میں ہوئی، اور آپ کا نام اسد اللہ خان بیگ تھا۔ آپ کے والد صاحب کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ آپ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی پرورش آپ کے چچا نصر اللہ بیگ نے کی، لیکن 8 سال کی عمر میں ان کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا، لہٰذا 1810 میں 13 سال کی عمر میں ان کی شادی مرزا الہی بخش کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ شادی کے بعد انہوں نے آگرہ چھوڑ کر دہلی میں رہائش اختیار کر لی۔ چونکہ مالی حالات اچھے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے قلعے کی ملازمت اختیار کر لی۔ 1850 میں بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو نجم الدولہ دبیر الملک کا خطاب عطا کیا، نیز خاندان تیمور کی تاریخ لکھنے پر بھی مجبور کیا، اور 50 روپے ماہانہ وظیفہ بھی مقرر ہوا۔ پھر اس کے بعد 1854 میں شیخ ابراہیم ذوق کے انتقال کے بعد مرزا غالب بادشاہ کے استاد مقرر ہوئے۔ چند سالوں کے بعد جب مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا تو دربار کی ملازم ہونے کی وجہ سے غالب کی پنشن بھی بند کر دی گئی، جس کی وجہ سے مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات کے بعد مرزا غالب سے متعلق تحقیقات شروع ہوئی، اور آخر میں جب تمام الزامات ان پر ثابت نہیں ہوئے، تب ان کی سابقہ عزت یعنی پچھلی عزت اور پرانا مقام لوٹا دیا گیا، نیز ان کی پنشن بھی بحال کر دی گئی۔ غالب رامپور نواب یوسف علی خان کے استاد بھی تھے، جو ان کو 100 روپیہ ماہانہ پنشن عمر بھر دیتے رہے۔ غالب کا انتقال 15 فروری 1869 کو 72 سال کی عمر میں ہوا، اور دہلی میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ تو یہ غزل ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس میں حوالہ اس کا اس طریقے سے لکھیں گے، یہ اشعار مرزا غالب کی مشہور غزل دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے سے لی گئی ہے۔ تشریح میں لکھیں گے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اے نادان دل، اے بے بس دل، تجھے کیا ہو گیا ہے، کیوں کھویا کھویا اداس رہتا ہے، آخر اس بیماری کی کوئی دوا ہے، اس سے کس طرح چھٹکارا جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ ہے بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہم کو محبوب کو دیکھنے کے لیے مشتاق بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو محبوب کو دیکھنے کے لیے مشتاق یعنی شوق میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہم سے بچتا پھر رہا ہے، اے خدا یہ کیا ماجرا ہے۔ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب، میرے بھی منہ میں زبان ہے، میں بھی بولنا جانتا ہوں، کاش جو ہے تو میرے دل کی بات سن لے، یعنی میں کہہ رہا ہوں اور تو میری بات سن نہیں رہا۔ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جب دنیا میں سوائے خدا کے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ ہنگامہ کیوں ہے۔ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، غمزہ و عشوہ ادا کیا ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ پری کی طرح خوبصورت چہرے والے جانتے ہی نہیں کہ ناز و ادائیں کیا ہیں، وہ اپنے حسن سے اتنے زیادہ بے خبر ہیں، اپنے آپ میں ہی مست ہیں۔ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ شاعر جو ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا خدا نے بنائی ہے، یہ سبزہ
یہ پھول، یہ بادل، یہ ہوا، یہ سب کچھ معبود حقیقی کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب، کہ مجھے اپنے محبوب سے وفا کی امید ہے، حالانکہ میرا محبوب تو لفظ وفا ہی نہیں جانتا ہے، میرے محبوب کو تو علم ہی نہیں ہے کہ یہ وفا کیا ہوتا ہے، تو آخر میں اپنے محبوب سے وفا کی امید کیسے کر سکتا ہوں؟ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے محبوب، میں تم پر اپنی جان قربان کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ دعا کسے کہتے ہیں، مجھے بس یہ پتا ہے کہ میں تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ اس شعر کے دوسرے معنی ہم حقیقی عشق کے بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ شاعر اللہ کو مخاطب کر کے کہے کہ اے میرے رب، میں تیرے لیے اپنی جان قربان کر کے تجھ سے ہی محبت کا ثبوت دے سکتا ہوں، لیکن مجھے تجھ سے دعا مانگنا نہیں آتا۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز انسان کو مفت میں ملے تو اسے وہ چیز بری نہیں لگتی، اگر انسان کو مفت میں بری چیز بھی ملے تو انسان اسے لے لیتا ہے اور کسی چیز کو نہیں چھوڑتا۔ یہاں شاعر اپنے محبوب کو سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں مفت میں مل رہا ہوں، اور لوگ تو ہر چیز کو مفت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو تم ہم سے کیوں گریز کر رہے ہو، حالانکہ میں تمہیں مفت میں مل رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔